نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإذا قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چمن آمد خیر الورا کی جب خبر پائی، چمن آمد خیر الورا کی جب خبر پائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی. کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. عبد و معبود کے آج بھی درمیان کون ہے وجہ تخلیق کون و مکان، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. عبد و معبود کے آج بھی درمیان اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. ماہ و خورشید و لوح و قلم آپ کے، ماہ و خورشید و لوح و قلم آپ کے، کہکشاں ساز نقش قدم آپ کے، کہکشاں ساز نقش قدم آپ کے. زینت بحر و بر رونق آسماں، زینت بحر و بر رونق آسماں، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں. مرکز وحی رب آپ کی ذات ہے، لب پہ قرآن کے آپ کی بات ہے، لب پہ قرآن کے آپ کی بات ہے. ہر عبادت کی جا شامل ہر اعضا، ہر عبادت کی جا شامل ہر اعضا، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دولت علم و دانش عطا آپ کی بات کرتا نہیں رد، خدا آپ کی بات کرتا نہیں رد، خدا آپ کی. دھڑکنوں میں نہا ماورائے گما، دھڑکنوں میں نہا ماورائے گما، اور کوئی نہیں ہے حضور آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ہر عمل آپ کی ہر ادا جس سے قائم ہے
انسان کا. ایک انسان معیاری انسان اس وقت بن جاتا ہے جب کہ وہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی ادا بنا لے، آپ کے ہر عمل کو اپنا عمل بنا لے. وہ انسان واقعی کامل اور معیاری انسان بن جاتا ہے. کاش ہم اور آپ ان الفاظ کو سیکھتے تو ان اشعار سے بہت لطف اندوز ہوتے. آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر ادا، جس سے قائم ہے معیار انسان کا. حرف قرآن ناطق خدا کی زبان، حرف قرآن ناطق خدا کی زبان، اور کوئی نہیں ہے حضور. آپ ہیں لب پہ روزے جزا، کس کا نام آئے گا؟ کون محشر کے کون میدان محشر میں کام آئے گا؟ کون میدان محشر میں کام آئے گا؟ کس کے دم سے ہے یہ کاروبار جہاں؟ کس کے دم سے ہے یہ کاروبار جہاں؟ اور کوئی نہیں ہے حضور. آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے حضور. آپ ہیں. آپ کی گفتگو کا اثر دیکھیے، باخبر ہو گئے بے خبر دیکھیے، باخبر ہو گئے بے خبر دیکھیے. کون اعجاز ایسا ہے معجز بیاں، اور کوئی نہیں ہے حضور. آپ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. معزز سامعین، دوست بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلباء، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، پچھلے ہفتے سے غالباً میں نے آقا نامدار کائنات کے خلاصہ رب العالمین کے سب سے بڑے لاڈلے نبی، نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر چند جھلکیاں میں نے پیش کی تھیں. اور آپ کی پیدائش کو، آپ کے نسب کو اللہ نے ایسا پاک رکھا جس کی پاکیزگی کا واقعہ میں آپ کے سامنے آپ کے والد بزرگوار نیک طینت شریف النفس حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کا ذکر کر کے ان کی پاک دامنی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے بات کو میں نے ختم کی کہ عبد المطلب جو حضرت ہاشم کے بیٹے تھے، ان عبد المطلب نے، جن کا اول نام تھا شیبۃ الحمد، جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے، جن کو حضرت مطلب لے کر کے آئے تھے اور ان کا نام عبد المطلب پڑا تھا. وہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، جن کی پاک دامنی کا ذکر میں نے اس عورت، پاک دامن عورت کہ اپنی جانب گندگی کی طرف بلانے پر اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ فاطمہ بنت مرعل الخشعمیہ نے آپ کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی طرف مائل کرنے کی بڑی جد و جہد اور کوشش کی، لیکن حضرت عبداللہ شریف النفس تھے. ولادت کے اعتبار سے، نسب نامے کے اعتبار سے اللہ کو اس سلسلے کو پاک رکھ کر کے اس پاک نبی اور نبیوں کے نبی امام المرسلین کو بھیجنا تھا ان کے نطفے سے. تو لہذا حضرت عبداللہ نے جھڑکی دیا اور ان کو رد کر دے کہ ان کے آفر کو آپ اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب کی ہمراہی میں آ گئے اور پھر حضرت آمنہ سے نکاح ہوا.
کئی دن کے بعد جب پھر اسی راستے سے عبداللہ گزرے تو بجائے فاطمہ بنت مرعل الخشمیہ جو اس دن آپ کو آفر دے رہی تھی اپنے پاس رات گزارنے کے لیے، اس نے بلایا نہیں، خود سے پہنچے اور وضاحت طلب کی کہ اس دن کیوں بلا رہی تھی تم، وجہ کیا تھی؟ تو فاطمہ بنت مرعل الخشمیہ جو مکے کی ایک عورت تھی، مالدار عورت تھی، انہوں نے کہا عبداللہ اس دن میں نے بلایا تھا، آج میں نے بلایا نہیں، اس دن بلایا تھا جس دن تیرے چہرے پہ نور جھلک رہا تھا، اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے ماتھے پہ، تیرے پیشانی پہ وہ نور نہیں ہے۔ تیری شادی آمنہ سے ہو گئی اور تیرے نسل سے پیدا ہونے والا بچہ تیرے نطفے سے نکل کر ماں کے شکم میں آمنہ کے کوکھ میں جا چکا ہے، لہٰذا اب تیری ضرورت نہیں، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں۔ سن لے عبداللہ، بس ایک چہرے پہ جو نور تھا، اس نور کی وجہ سے میں تڑپ رہی تھی کہ وہ نور میرے کوکھ میں آ جائے، چاہے ناجائز طریقے پہ کیوں نہ ہو، لیکن آج وہ نور تیرے چہرے پہ نہیں ہے۔ لہذا حضرت نبی کریم سید عالم کے والد ماجد سمجھ گئے اور پھر واپس آئے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ نور سے پیدا نہیں ہیں۔ یہ جہالت ہوگی کہ آدمی انسان یہ اپنے طور پر بنا لے کہ محمد الرسول اللہ نور سے پیدا ہے۔ نور سے پیدا ہونے والا بڑا نہیں ہوتا۔ اے خاکیو اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اے خاکیو اس خاک کو، اس مٹی کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک سے پیدا شہ والا ہے ہمارا۔ سرور کونین، کائنات کے خلاصہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، نور سے نہیں بنایا۔ لیکن نور، مٹی کو اللہ اتنا اعلیٰ کیا، اتنا افضل کیا، فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے کائنات کی ہر مخلوق سے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو بہت معزز، بہت مشرف بنایا ہے۔ اس سے شرف والا کوئی نہیں، اس سے افضل کوئی نہیں، اس سے برتر کوئی نہیں۔ میں نے چاہا ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کروں، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب آدم کو جب مٹی سے پیدا کیا، آدم کی اولاد سونے سے ہو جائے گی؟ بھائی فاؤنڈیشن تو جو بنا رہے گا اسی سے تو ہوگا نا بھائی۔ جب آدم مٹی سے پیدا کیا، میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں مثل آدم مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ نوح علیہ السلام کی مثال لے لو، بغیر باپ کے، صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہیں۔ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ فرشتے نے شادی کر لی اور فرشتے کے نطفے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ آدم اور نوح، ہود، شیش، لوط، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تراب کہتے ہیں مٹی، تربت کہتے ہیں مٹی کی قبر کو، تربت۔ ایک زمانے میں آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً لوگوں نے ایسی عقیدت سے اس اللہ والے سے ٹوٹ کر کے محبت کیے کہ کہنے لگے ہم ایسا مزار بنائیں گے، ہم ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے۔ بہت حضرت کے بارے میں چرچائیں کرتے تھے، اللہ کے ولی، یقیناً اللہ کے ولی تھے، کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، تربت کہتے ہیں مٹی کی قبر کو، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی، تم اس میرے قبر پر مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے جو تم عقیدہ لے کے گھوم رہے ہو کہ مزار بنائیں گے اور ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، عقیدت کے پھول چڑھا دیں گے۔
اللہ نے اس ولی کامل کو ایسی موت دی، ویسی عقیدت رکھنے والوں کے تمام عقیدے پر پانی اللہ نے پھیر دیا کہ حج میں جا رہے تھے اللہ کے ولی، جہاز ہی میں انتقال فرما گئے۔ جنازہ پڑھ کے ساتھیوں نے، حج کے لیے جانے والے مسافر ساتھیوں نے جنازہ پڑھا جہاز کے اندر ہی، اور تختے میں کفن کر کے سمندر کے سپرد کر دیا۔ ڈالو گے قبر پہ پھول؟ اللہ کے ولی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا، گویا کہ اللہ نے ان کی زبان سے کہلوا دیا تھا، ان جیسے اعمال کرو، ان جیسے اعمال، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ تو بات کہاں کی کہاں نکل گئی۔ تو اللہ نے نبی کریم سید عالم کی ذات کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن فرق ہے مٹی میں۔ کہیں کی مٹی میں انار ہوتا ہے، بیدانہ ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے، کہیں کی مٹی میں گیہوں ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا، کہیں دھان اگتا ہے، کہیں نہیں اگتا۔ اللہ نے نظام عجیب بنائے رکھا ہے۔ ہر جگہ کو تم کشمیر بنا کر کے سیب پیدا کر لو گے، انگور پیدا کر لو گے، کھجور پیدا کر لو گے۔ نظام اللہ نے چلایا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ہر انسان کو، ہر بشر کو پیدا کیا ہے، اور ہر جگہ کی مٹی کے اثرات بھی اللہ نے الگ الگ رکھے۔ مٹی کے اثر بھی ہر جگہ الگ الگ ہے۔ کسی مٹی سے گورا انسان پیدا کرتے ہیں، کسی سے کالا پیدا کرتے ہیں، کسی سے سانولا پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ مٹی کے مزاج مختلف ہوتا ہے، اسی لیے انسان کا مزاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو نمکین پسند، کسی کو میٹھا پسند، کسی کو کھارا پسند، کسی کو کھٹا پسند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی آپ کے ابا نے لسٹ بنا کر، میرے ابا نے لسٹ بنا کر کے چپکایا تھا بدن میں میرے پیدا ہوتے ہی کہ اس کو کیا پسند آئے گا۔ اندرونی ذوق کا بھی پیدا کرنے والا وہی اکیلا اللہ ہے۔ اس اللہ نے کہا کہ میرے لاڈلے نبی بھی بشر ہیں۔ قل، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے میرے لاڈلے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، فرق اتنا ہی ہے۔ بشر اس معنی کر کے جس آنکھ سے تم دیکھتے ہو ویسے میں بھی آنکھ سے دیکھتا ہوں، اس طرح زبان سے تم چبا کے کھانا کھاتے ہو، میں بھی اسی طرح کھانا چبا کے کھاتا ہوں۔ جس طرح تمہاری اولاد ہوا کرتی ہے، میری بھی اولاد ہے۔ رقیہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ میری بیٹیاں ہیں۔ قاسم و طیب و طاہر میرے بیٹے ہیں۔ جس طرح تمہاری بیویاں ہوا کرتی ہیں، میری بھی خدیجہ بیوی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، فرق تم میں مجھ میں یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تمہارے پاس جبریل آئے ہیں نہ آئیں گے قیامت تک؟ آتے ہیں کسی کے پاس؟ آئیں گے کسی کے پاس؟ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کے پاس جبریل امین آئے ہیں، کئی حدیث میں آیا ہوگا، کوئی سنا ہوگا کبھی آپ نے۔ فرق اتنی ہے کہ اللہ کا لاڈلا میں ہوں اور آخری نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے بڑا بنایا ہے یقیناً، لہذا میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی عبادت اللہ ہی کرو۔ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اللہ بھی اس کام میں شریک ہے، درود کے نازل کرنے میں اللہ کہتا ہے میں بھی شریک ہوں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ کب؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم صلی علی سیدنا، یہ کوئی بات ہوئی؟ بھئی نماز کی پابندی کرو، تب نہ نبی پہ درود پر بھیجنا ہوگا۔ اور نماز کے اندر جو درود ہے وہی اصلی ہے، سن لو۔ باقی جو درود صحابہ کرام سے منقول ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن انسان کا بنایا ہوا جس میں ٹون فٹ ہو جاتا ہے وہی کی درود کو سمجھا جاتا ہے۔ ٹون فٹ، سور
جس میں فٹ ہو جاتا ہے. اب کہاں درود؟ اس درود میں جو اللہ نے، نبی نے، صحابہ نے نماز کے اندر درود پڑھا ہے، اس میں ٹون تو لگے گا نہیں، سور تو فٹ ہوگا نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سور لگے گا نہ، لہذا اٹھو درود نہیں. جو میں بنا کے اردو میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اٹھو درود. ابے صحابہ کرام کیا اردو جانتے تھے؟ بولو. مکے مدینے میں اردو بولے جاتا ہے. اب سیکھنا پڑتا ہے، چونکہ دنیا سے اردو جاننے والے آتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کی مشکلات کو، ان کے حالات کو. سب ایک یوسف کر کے تھے، سن 2000 میں مکہ المکرمہ میں انہی کی بلڈنگ میں ٹھہرنا ہوا تھا ہمارے تمام حاجیوں کو، ساتھیوں کو. تو وہ یوسف بھائی پورا اردو، بڑھیا اردو بولتے تھے. میں کہا آپ عرب ہو کر کے اردو کیسے؟ کہنے لگے مولانا ہم کو سیکھنا پڑتا ہے. ہم انٹیلیجنس بیورو کر کے ہوتا ہے ان کا جاسوسی محکمہ، اس محکمے کے اندر ہونے کی وجہ سے وہی انسان محکمے کا اعلیٰ بن سکے گا جو اردو کی تعلیم کو حاصل کیا. تو ہم عرب ہوتے ہوئے، عربی زبان، عربی لینگویج بولتے ہوئے ہمیں اردو سیکھنا پڑا. تو صحابہ کرام کیا یہ درود پڑھتے ہیں جو آج بنایا ہوا اردو کو کا سلام پڑھتے ہیں؟ اللہ نے سکھایا ہے، اور ایسا سکھایا ہے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو کہ جہاں میرے لیے تمہیں عجز و انکساری عاجزی پیش کرنا ہو، وہاں پر میرے نبی پر درود نہیں. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے میں درود بتا دیتے نماز میں. جب کھڑے ہو درود پڑھو. پہلے پڑھتے ہو بھائی؟ کھڑے ہونا عاجزی ہے کہ نہیں؟ کسی مالک کے سامنے جا کر آپ کھڑے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے کہ عاجزی اس کے سامنے پیش کرنی پڑی. بیٹھ جاؤ گے تو تم متکبر کہلاؤ گے. اور اللہ کے سامنے عاجزی، عجز و انکساری پیش کرنا ہے، کبر نہیں. لہذا کھڑے ہونے میں میری تعریف الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ؟ پھر رکوع میں جاتے ہو تو وہاں پر بھی درود پڑھنے کا حکم ہوتا نہیں، چونکہ وہاں عاجزی ہے، عجزی انکساری اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، میرے نبی پر نہیں. عاجزی میرے سامنے ہوگی، باقی کسی کے سامنے. رکوع میں سبحان ربی العظیم یہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ چلو آج سے درود شریف شروع کریں گے. بہت محبت ہے آپ کو، ہم کو محمد سے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہ، رکوع میں بھی نہیں، سجدے میں، کھڑے ہونے میں، قومے میں نہیں، سجدے میں نہیں. پھر کہاں پڑھو گے؟ جب تمام عاجزی انکساری کے مراحل سے گزر کر مؤدب بیٹھو، تب کہ میرے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھو؟ بھائی زور سے بولو یار، خالی میں بولتا رہا ہوں تم لوگ سنتے رہو. کیا پڑھو گے؟ درود پاک پڑھو جیسا کہ میرے نبی نے پڑھا ہے اور صحابہ کو پڑھایا اور سکھایا ہے. تمہارے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، چلے گا تو میرے نبی نے جس طرح، حضور بھی خود اللہ کے سامنے تحیات، مالی عبادتیں، جانی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو سلامی پیش کی. التحیات للہ والصلوات. نماز تو پڑھو گے نہیں، گھومو گے جا کے بازار میں اور کہو گے سچے عاشق رسول، لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز کی پابندی نہیں اور سچا عاشق رسول. اپنا ہی لٹیا گم کر رہا ہے یہ نوجوان، اپنا ہی لٹیا میں گم کر رہا ہوں. میرا بھائی برادر کوئی بھی ہو کلمہ پڑھنے والا، دم تو بھرتا ہے کلمے کا، لیکن دھوکے باز ہے جس نے کلمہ تو پڑھا لیکن نبی کے فرمان کے مطابق نماز نہیں پڑھی، بازاروں کی زینت بنتا رہا، دنیا بھگوڑنے اور کھسوٹنے لوٹنے کے پیچھے پڑا رہا، اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا. جواب نہیں دے پاؤں گا میں اگر میرے سے ایک نماز چھوٹ رہی ہے، کہ جائے کہ پوری زندگی نماز چھوڑ رہا ہوں. بیپار کر لو اس میں فائدہ ہوگا، نماز میں کیا فائدہ ہوگا؟ پتہ چلے گا مجھے، میرے اس سوچنے والے کو جو یہ اپنی عقل کی گھوڑا دوڑا رہا ہے کہ میں کما لوں گا تو بہت کر لوں گا. کمانے والے چلے گئے، جب چھوڑ چلے گئے.
باقی وہ رہا جنہوں نے حکم خدا پر عمل نہیں کیا. تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں مؤدب بیٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بولو یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے اسی طرح کیا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے اس طرح کیا کہ نہیں؟ اسی طرح کریں گے تو ہم سمجھ لو دین پہ ہیں. اس سے اگر الگ ہٹ کر کے کر رہے ہیں خدا کی قسم ہم دین پر نہیں ہے، بے دینی پہ زندگی گزار رہے ہیں. لہذا اتنا اہم مسئلہ بتایا نماز کو کہ جس نماز کی تلقین آج نہیں پہلوں نے بھی اپنی امتیوں کو تلقین کی. پہلوں نے بھی انبیاء مرسلین جتنے پہلے گزرے انہوں نے بھی تلقین کی تھی. لہذا دوست بزرگوں اس نبی برحق کا حق ادا یہ کرنا ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینہ گویا کہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ نبی کو جب مانتے ہو اس نبی برحق کو، آخری نبی کو، تو اس نبی کی ایک ایک بات پر چلنا پڑے گا. چلے تو ماننے والے، نہیں چلے تو پھر ماننے والے نہیں. ان کے بات پر چلے تو ماننے والے، باپ کے بات پر چلے تو باپ کے ماننے والے. اب باپ کے بات کو رد کرتے رہے، ٹھکراتے رہے، بڑے فرما بردار کہلاؤ گے. نہیں دنیا والے کہہ دیں گے بڑے فرما بردار، ہر گھڑی تعریف کرتے ہیں چھک میں آ کے. گھر میں بہت ایک کی چیز کہتا ہے بیٹا یہ کام کر دے جو جائز کام ہے، ناجائز تو نہیں. ناجائز کو تو مانا بھی نہیں جائے گا باپ کی. وہاں گھر کے اندر تو ہمارا حال یہ ہے کہ باپ ماں کی نافرمانی میں زندگی گزری. تو جس طریقے سے باپ ماں کے نزدیک ہم نافرمانوں میں شمار کیے جائیں گے، اسی طریقے پر اللہ اس کے رسول کے فرامین کو نہ ماننے پر ہم نافرمانوں میں شمار کیے جائیں گے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کے برکات سے ہم سبوں کو نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.